برتن میں جو کچھ موجود ہوگا وہی اس کے اندر سے سینچا جائے. ہاتھوں کی مجال نہیں، آنکھوں کی مجال نہیں، پیروں کی مجال نہیں. بادشاہ حکم کرے گا جمعے کا دن ہے، مسجد چلو. دل بولے گا، پاؤں چل پڑیں گے، مسجد میں آ جائیں گے. خیرات کر دو، ہاتھ کو حکم دے گا، ہاتھ جیب میں جائے گا اور پیسے نکال کر کسی کو دے دے گا. بولا کس نے؟ دل نے. فلاں کو قتل کر دو، ہاتھ مجبور ہے، اس کے پاس ٹیٹی ہے، اس کو تو صرف انگلی ہلانی ہے. دل بولے گا تو وہ اس کو ہلا دے گا. دل نے آرڈر نہیں کیا تو بولے گا ٹھہر جاؤ. یہ اور بات ہے کہ وزیر اس کو مشورہ دے گا، دماغ اس کو مشورہ دے گا کہ اگر تو نے قتل کر دیا تو تم بھی پھانسی پر چڑھ جاؤ. اگر دل نے اس کی بات مان لی تو کہے گا ٹھہر جاؤ. اور دل غصے میں آ گیا، وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے، مارنا ہی مارنا ہے، تو ہاتھ مجبور ہے، وہ چل پڑے گا. لہذا بادشاہ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور بادشاہ کس چیز سے ٹھیک ہوگا؟ ذکر اور فکر سے. دو چیزیں یاد رکھو، دو چیز، ایک نیگیٹو، پازیٹو. ہر چیز میں دو چیز. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، قرآن نازل فرمایا، تو ساتھ ہی صاحب قرآن کو بھی بھیجا. یہ نہیں کہ خالی کلام، اگر چاہتا تو خالی کلام بھی آپ تک پہنچ سکتا تھا، نہیں پہنچ سکتا. اللہ چاہے ایسے بٹھائے آپ کے اوپر الہام ہو جائے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، میں تم اس قابل نہیں ہو، اس کے قابل میرا رسول ہے، جو وہ کہتا ہے اس کو سنو. کلام میرا ہے، بتائے گا وہ. ذکر میرا ہے، بتائے گا مرشد. ذکر کے ساتھ فکر رکھنا پڑے گا. ذکر اور فکر، نیگیٹو پازیٹو، جب دو چیزیں ملیں گی آپس میں تو قدرت کا قانون ہے کہ تیسری چیز خود بخود پیدا ہو جائے. ٹھنڈی تار اور گرم تار جب ملے گی تو بلب جل جائے گا، پنکھا چل جائے گا، فریج چل جائے گا. اگر ایک تار لگاؤ گے تو نہیں جلے گا، چاہے ٹھنڈی لگا دو چاہے گرم لگا دو. جب دو تاریں آپس میں ملیں گی تو بلب روشن ہو جائے گا. اس ہاتھ کو ایسے ایسے کرتے رہو تو کچھ نہیں ہوگا. جب ان دونوں کو ایسے ملائیں گے تو دو چیزیں ملی، تیسری چیز آواز پیدا ہوگی. اسی طرح جب تم ذکر اور فکر کرو گے تو ذکر اور فکر جب کرو گے تو تمہارے اندر بلب جل جائے گا اور تمہارا قلب روشن ہو جائے گا. اور تم جب اللہ کا ذکر کرو گے تو اس کے ذکر سے قلب کی صفائی ہو جائے گی. اور جب قلب صاف ہو جائے گا تو پھر اس میں وہ صورت بھی آ جائے گی.
بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے تصور نہیں ہوتا، تصور نہیں ہوتا، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں مگر تصور ہوتا نہیں۔ ارے بھائی تم تو کوشش کر رہے ہو مگر ابھی تم نے اس برتن کو ہی صاف نہیں کیا۔ گندی جگہ میں وہ نہیں آتا، پاک جگہ میں آتا ہے، تو پہلے اس کو پاک کرو، پھر دیکھو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اکثر شکایت رہتی ہے نا کہ تصور نہیں ہوتا، ہاں اکثر میں نے دیکھا ہے، مجھے شکایت ملتی رہتی ہے، بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی تصور نہیں ہوتا۔ بھئی کیسی کوشش آپ کر رہے ہیں؟ پہلے اس کی بنیاد کو تو سمجھو۔ تصور آنے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا پانا ہے جس کو استعمال کرو گے تو پھر وہ نٹ کھلے گا؟ پانا ہے 4-6 کا اور تم اس کو پانا لگا رہے ہو 10-12 کا، تو نٹ تو نہیں کھلے گا۔ نٹ تو اسی سے کھلے گا جو اس کا سائز ہے، سائز سے کھلے گا۔ یہ تصور نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے کیا طلب کی ہے کبھی؟ طلب شرط ہے نا کسی بھی چیز کے لیے، طلب کرو گے تو بھی وہی چیز ملے گی نا۔ اگر طلب ہے تو کھانا کھا لیں گے، طلب ہے تو چائے پی لیں گے، طلب ہے تو لسی پی لیں گے، اور اگر طلب ہی نہیں ہے، پیاس ہی نہیں ہے، تو نہ شربت اچھا لگے گا نہ پانی اچھا لگے گا۔ اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو نہ مرغ اچھا لگے گا نہ مسلم اچھا لگے گا، تو پہلے سے پیٹ بھرا ہوا، طلب ہی نہیں۔ تو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز طلب ہے کہ پہلے تو وہ طلب پیدا کرو، اور جب وہ طلب پیدا ہو جائے اور پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں طلب تو کرتا ہوں لیکن پھر بھی تصور نہیں ہوتا، باوجود کوشش کرنے کے بھی تصور نہیں ہوتا، تو یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس نقطے کو سمجھ لو، کام آسان ہو جائے گا۔ تصور کا تعلق عشق سے، محبت سے ہے۔ تصور کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عشق اور محبت سے ہے۔ کہ دیکھو جب کوئی چیز تمہارے دل میں، تم جس چیز سے محبت کرتے ہو، بغیر کوشش کے وہ تصور تمہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کو اپنی دکان سے محبت ہے، وہ کہیں بھی ہو، ہر وقت دکان اس کے ذہن پر سوار نہیں رہتی ہے، ہاں؟ کیوں؟ اس سے محبت ہے۔ کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہے، وہ کہیں بھی ہو، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ میری اولاد، میرے بچے، میرا یہ، میرا قدرتی خود بخود وہ تصور آ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو مجازی عشق ہو جائے، کسی لڑکی کی صورت کو دیکھ لے اور اس کو عشق ہو جائے،